الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں خشوع اور خضوع کے متعلق ہم سن رہے ہیں کہ خشوع حاصل کرنے کے کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں، کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں کہ خشوع کی یہ دولت آپ کو مل سکے، مجھے مل سکے۔ گزشتہ درسوں میں بہت ساری باتیں ہم نے سنا۔ آج کی اس درس میں ہم سنیں گے قرآن کے بارے میں، قرآن میں آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن غور و فکر کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں، قرآن کے آیات اور معانی پر غور و فکر کرتے ہیں، تو اس سے مجھے اور آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دل کے بند دروازے کھلیں گے اور ہمارا نفس قرآن میں جو کچھ بتایا جاتا ہے، جو کچھ خبر دی جاتی ہے، جو کچھ نصیحتیں کی جاتی ہیں، قرآن میں جس بات کا حکم دیا جاتا ہے، قرآن میں جس باتوں سے منع کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو میرا اور آپ کا دل سنے گا تو ہماری آنکھ آنسوؤں سے بھر جائے گی، ہمارے دل کے اندر خشوع پیدا ہوگا، ہمارا دل کانپ اٹھے گا۔ جب رحمتوں کی آیات سے گزرے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور مہربانی مانگے گا، اور عذاب کی آیات سے جب گزرے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے بچنے کی دعا کرے گا، اور وہ اپنے نماز میں جہنم کا خوف اس کے دل میں بھی ہوگا اور جنت کی امید بھی ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رہنمائی دیں گے، ہدایت دیں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ سورۃ محمد کی یہ آیت ہے۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع کا نام کیا ہے؟ نماز میں خشوع کسے کہتے ہیں؟ یعنی پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ آدمی نماز پڑھے اور اس کی زبان سے جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے، چاہے قرآن کی آیتیں ہوں، چاہے ذکر ہو، نماز میں سجدے کی دعائیں ہیں، رکوع کی دعائیں ہیں، اور قرآن جو پڑھ رہا ہے اس پر وہ غور و فکر کر کے پڑھے، اسی کا نام نماز میں خشوع ہے۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معانی کیف یتلذذ بقراءتی۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسے آدمی پر جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کے معنی نہیں سمجھتا، وہ قرآن کی آیتوں سے کیسے محظوظ ہو سکتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنے میں اسے مزہ کیسے مل سکتا ہے؟ تو قرآن کے معنی پر تدبر آدمی کرتا ہے تو اسے سمجھ حاصل ہوتی ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے، اس کے دل کو خشوع خضوع کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے سلف کے بارے میں کہتے ہیں، یقوم الواحد منہم بآیۃ واحدہ یرددها الی الفجر مع الخشوع والبکاء۔ سلف میں سے بہت سارے ایسے تھے، ایک آیت ساری رات فجر تک وہی دہراتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے، خشوع خضوع کے ساتھ روتے ہوئے قرآن مجید کی ایک ہی آیت کو دہراتے تھے۔ اسی لیے مالک بن دینار رحمہ اللہ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی یہ آیت پڑھی، سورۃ الحشر آیت نمبر 20 پر 1،
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21 یہ تھی۔ پھر مالک بن دینار اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اقسم لکم لا یؤمن عبد بهذا القرآن الا صدع قلبه، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی شخص اس قرآن پر ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل کی یہی کیفیت نہ ہو جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے لیے بیان نہ کی ہو۔ حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اذا وسوس لک الشیطان بخطیئہ، شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے، کسی غلطی کو تم پر ابھارے یا تمہارے دل میں کسی گناہ کا خیال پیدا ہو، تو تم یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قرآن مجید دی ہے۔ اگر یہ قرآن بڑے بڑے مضبوط گاڑے ہوئے پہاڑوں کو دیا جاتا لخشعت و تصدعت، وہ پہاڑ خشوع خضوع ان پر آ جاتا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسے قرآن کے تم مخاطب ہو اور پھر تم کیسے گناہ کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہی بات تو کہی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔